چلو بڑی مہربانی بلا تاخیر قبلہ پیر و مرشد آپ کی خصوصی سماعتوں کے حوالے بیٹھ جائیں بہت شکریہ بیٹھ جائیں تمام ساتھی بیٹھ جائیں بہت شکریہ بیٹھ جائیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اجود الاجودین خالق السماوات والارضین غیاث المستغیثین معین المؤمنین والصلاة والسلام على أحسن النبيين وأعلم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروح وأهلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وختم بي النبيون أو كما قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها لم أر رجلا أفضل من محمد وألم أجد بيتا أفضل من بيت بني هاشم وعن واصلة بن الأسقعي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم ثم اصطفاني من بني هاشم وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه وكأنه سمع شيئا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم قال من أنا قالوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة
ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم عاصما ونصرا سبحان الله. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر ولا حجر ولا مطر سبحان الله. إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض سبحان الله. سبحان الله. فأقصى هلة من هلال الجنة سبحان الله. ثم أقوم عن يمين الأرض سبحان الله. ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غير سبحان الله. أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي الحق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام تر محبت، تمام تر عقیدت اور تعظیم جمع کر کے اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جن پر ان کے بنانے والا مالک اور رب سلام بھیجتا ہے. السلام حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدب كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. مالک کہوں یا مالک مولا کہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لہجہ، یہ انداز، یہ رنگ تب بندہ اپناتا ہے جب اسے کچھ سمجھ نہ آئے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. کیا کہوں؟ مالک کہوں یا مالک مولا کہوں سبحان اللہ. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا خلیفۃ اللہ سبحان اللہ. و یا ممد الخلق. کیا کہوں؟ سبحان اللہ. چاند کو توڑنے والی میں حدیث پہ کبھی نگاہ جاتی ہے، سبحان اللہ. کبھی سورج پلٹانے والی روایت پر نگاہ پڑتی ہے، سبحان اللہ. کبھی تیری کلیوں کو جبریل اپنے ہونٹوں سے چومتا نظر آتا ہے، کبھی تیرے قدم اطہر سے زمین کے مشارق اور مغارب پاک ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کے قدم اطہر کی برکت سے یثرب مدینہ منورہ طیبہ طابہ بنتا نظر آتا ہے، کبھی عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں تیرے جنے اقدس کے تلمس سے شفا پاتی ہیں، کبھی جابر کے مرے ہوئے بچے تیری اشارے پر اٹھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوتے نظر آ جاتے ہیں. سونیا عقل کام نہیں کرتی، ورطۂ حیرت میں گم ہوں تجھے کہوں تو کیا. کہیں تو عرش پر جلوہ افروز نظر آتا ہے اور کہیں عرش کا مالک تیرے حجرے میں چلتا نظر آتا ہے، کہیں پروردگار عالم تیرے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے اور کہیں سارے ملائکہ تجھے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں عرش تیرے دل طواف کرتا نظر آتا ہے اور کہیں تیرا رب تیرے اشاروں پر قبلے بناتا ہوا نظر آتا ہے. تو پھر کیا کہوں؟ سبحان اللہ. کیا کہوں؟
مالک کہوں، مالک کہوں، کائنات تیری مٹھی میں ہے، سماوات سبع تیری مٹھی میں ہے، اردین تیرے تسلط میں ہے، شمس و قمر پر تیرا قبضہ ہے، شرق و غرب میں تیرے جھنڈے کھڑے ہیں، ملائکہ تیرے نام کی تسبیح بولتے ہیں، غلمان تجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، حوریں تیری نعتیں پڑھتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری طرف متوجہ ہے، نانا بنانے والا ہی تجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ مجھے سمجھ آ رہے تو کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ مجھے اور کوئی بات اصل میں آتی نہیں، اس لیے لوگ مجھے تھوڑا منٹل سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، مگر ہماری گردن کاٹ دو ہم ذکر مصطفیٰ کے بغیر۔ اس دل نے سیکھا ہی کیا بات ہے مرشد، کیا بات میں نے مولویاں دی پیروں دی تعریف کرنا آمدہ نہیں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، بس تمنا ہے تو فقط تیری آقا، بس دل نے سیکھا ہی نہیں اور تمنا کرنا۔ ایسے کروں میں کئیاں بندیاں چنگا نہ لگنا، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، ممدو لکل شیء سرکار ہے، خلیفۃ اللہ الاکبر سرکار ہے، قوائم عرش پر جن کا نام لکھا ہوا ہے وہ سرکار ہے، امام المرسلین سرکار ہے، سید النبیین سرکار ہے، ظہور اول سرکار ہے، فی الحضرت السمدیت من الانوار الاحدیت سرکار ہے۔ او میرے کلیجے دیا ٹکڑے، ابرز الحقیقت المحمدیہ کے بعد کائنات کا وجود ہے، اللہ جس شیشے میں دکھ سکتا ہے وہ شیشہ سرکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اور باقی نعرے تو جتنا مرضی زور لاؤ یا نہ لاؤ تو اڑا مسئلہ ہے، نعرہ رسالت زور لوانا میرا مسئلہ ہے۔ ایک منٹ، اتنا اونچا زور لاؤ، اتنا اونچا ہی نہیں، میں حضور سن رہا ہوں، حضور سارے سن رہا ہوں۔ اور ایک صحابی سن حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضور جاندے سن سویرے غزوے تھے، کسے تھے صحابہ نہ، انہوں کوئی سواری سوری ہے، کوئی سی حالات بھی مالی طور پر اس طرح دے سن، راتی کرے اندر کمرے بچ روئے تو بڑیاں گریہ شریعہ فریاداں کتیاں، اللہ پاک نو آکھن لگے یا اللہ جے کر میں اٹھی دے دے میں، اٹھنیاں دیتا تو کوڑا دے دے میں، کوڑا بھی پورے دیتا تو کھوتا ہی دے دے میں، تیرے محبوب نال ٹر جاواں، کتے کمرے جندر ہونا بیٹھے ہیں، کیے کراں اینی دا کوئی کم کراں تیرا محبوب خوش ہو جائے، کیے کراں یا اللہ اگر میرا زندگی وچ کسی دل دکھایا تو میں انہوں معاف کر دوں گا، تو جڑا تو اس معافی دا مینوں ثواب دیونا ہے نا وہ میرے محبوب دی امت نہیں۔ یہ ٹنگ بنایا حضور نے خوش کرنا، میں بتلاتا ہوں کہ حضور کتنا سنتے ہیں۔ یہ جڑا اونچا نعرہ لوانے کا مطلب ہے کہ حضور نے سننا مقصود نہیں، کسی اور نے سنانا۔ تواڈے دعاؤ جو یہاں اونچا بولو، یہاں سے جائے آواز، داتا صاحب کے بعد پہنچے، پھر جناب بغداد پہنچے، پھر جناب نجف شریف پہنچے، پھر گھومتی ہوئی مدینے پہنچے، ایڈی سے مطلب محبوب نو دیندے ہی نہیں۔ آپ آواز بھی آمدیا، محبوبہ آواز بھی آمدیا، تو ذرا بہ جا اجے پتر کلیجے دے ٹکڑے، ابھی تیری صدا تیرے ہونٹ تک نہیں آتی، پہلے مصطفیٰ کو خبر ہے، یہ یاد رکھنا۔
اور راتی کمرے میں کوئی روئے تو جناب سویرے حضور کی بگا جانا ہے وہ حضور صحابہ سارے بیٹھے وہ بھی رچ بیٹھ حضور فرمایا جیڑا راتی صدقہ کرایا وہ اٹھے جیڑا راتی وہ اٹھ جائے جیڑا صدقہ کرایا وہ نہ اٹھے بھئی کوئی اور بھی ہونا ہے جس کسی صدقہ کیتا ہونا ہے تو راتی ثواب تو صدقہ حضور کی امت میں نہ کیتا ہے بیٹھے رہے حضور نے فرمایا جیڑا صدقہ نہ اٹھ جائے کوئی نہ اٹھے پر حضور جب تک کہ فرمایا صدقے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے اللہ اٹھ جائے تو اٹھے میرے بھی نہیں حضور نے فرمایا اٹھو جاؤ تم ہی اٹھ جا راتی کے کرتا ہے آج کیتی ہے میرے وچے میں کہ رب نہ لگالی کی تھی فرمایا تو تو کے سمجھ رہے جڑی رب نہ لوے میرے نہ نہیں ہوتے کیا کہنے سبحان اللہ تو پھر بولو نعرہ رسالت قسمت ساری قسمت چینج نہیں ہوتی چینج ہوتی تو آئی نہیں تو پیر آگے تو 6 فٹ چل دے پیر آئے میرا پیر آئے میرا پیر آؤ بس تو پیر کے آنے پہ جتنا اچھلتا ہے نا اگر تو اتنا حضور کے آنے پر خوش ہو جائے تو تیرا پیر سے بڑا مقام تیرا اے اعتراض پہ نہیں آج تک معلوم ہو سکے آؤ کم لیا حضور نال محبت تو پتر ماں تو وعد کر سے مسلم مومن تتاؤں سے پیو تو وعد کر سے اجے بھی نہیں ایمان کامل نہیں ہوئے گا آگے ماں تو وعد پیو تو وعد بیوی تو وعد بچیاں تو وعد استاذ تو وعد پیر تو وعد چھڑ اپنی جان تو وعد سبحان اللہ سارے سنی ذرا اپنے سینت تک کو اتنا کر دے ہو کسی مولوی کے آنے پر پیر کے آنے پر تم ایسے استقبال کرو میں نو لینا ہو تھٹر ہوئے میری کیا اوقات ہے میں کھٹو ترین بندہ ہوں تو آئینیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی بھی افضل ہے میرے تو چاہنے مکھنو او کلیجے دیو ٹکڑے ہو ساڑھے گیا بندے ہیں تسا بیلیو دے اسمانہ تے لے جان دیو تو ان ادھا ذکر کرو جنہوں سچ مچ عرشاں تے لے ایدے جیشا کہتے دسو اے مزاج ہے میرا جو تم نے مجھے چنگا نہیں سمجھے بندے پھر خصوص پیت میں 90% نہیں بلاتے ہم کو ملتے ہیں ہم سے چونکہ وہ جو ٹی سی ہے وہ ماسٹر نہیں ہے یہ مولوی پاک بھی ڈرتے بھی ہم دے بندہ آن کے گل کرتا ہے وہ ایک بزار اس بھی بنا گئے ایک بندے 5000 کی گڈی تھے تے چھڑ دی تھی اتنا ہی آخری بار پہ تو بہت چنگا ہے میں کہا کیوں کائے کو چنگا ہے میں کہا جنہ کھادا مانگتے انہوں مانگتے مارے ٹانگ کے ان کی تعریف کیوں کرے تعریف اس کی نہ کرے جس کی رب نے کی ہے تو یہ بندہ ایک نمبر ہوئے گا وہ مجھے سچا خوش ہو جائے گا تو 2 نمبر بندے کو خوش کی دیا تو ان کا خلاف سکتا ہی نہیں دسو کچھ لب جائے گا اے جی رولا ہے قبلہ و کعبہ یہ رولا ہے امت کو میں لانا چاہتا ہوں اس جگہ کھینچتان کر کے اس مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی تم وہ حضور کو اہمیت دو جو حضور کی ہے تو سب پتروں جنہوں سارے تو کہ حضور نے سمجھو پیر کامل کا مطلب کی ہوتا ہے دسو جی میں نقشبندیت کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے پڑھیں مراقبہ کریں یا جس طرح یہ حضرت کی تسبیح پڑھیں تو کیا تسبیح سے ایمان پورا ہوتا ہے کیا مسجد سے ایمان پورا ہوتا ہے کیا روزے سے ایمان پورا ہوتا ہے کیا تلاوت قرآن سے ایمان پورا ہوتا ہے بچے لگ دے ہو اے سارا کچھ ہوئے ایمان آجے بھی پورا نہیں ہو سکتا کلیجے بیچ مدینے والے دا عشق والا ایمان رسالہ ہر سنی کا دل بولے دیدہ کھائیے حوصل دین کھائیے کاجوات کے نعرہ لائیے کبیرہ شروائیے نعرہ رسالہ
کس سے؟ میں آپ کو حدیث بخاری کی ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی تکے جان کے ادھر دانے جان کے ادھر. حدیث اگر بخاری میں نہ ہو تو میری گردن کاٹ کے ادھر چوک میں لٹکا دو, اور اگر بخاری میں موجود ہو تو اپنی توڑا پٹن دی لوڑ نہیں, پر حضور دے نا تے چھپا دی. میں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے بریلی والے ملنگ نے تو جانا بڑا کڑلے دا ہے. تو آواز مار کے انہیں ایک ہی میں نے کٹی دے دیتی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے نہ, سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا. ایک کٹی بھی جو میری اس بندے نے پا دیتی ہے گا کہ دماغ رکھی بندے نو اس لگے تک نہ منی جب تک بندہ اس صفحہ نہ بنے. بولو مولوی بابے ہو گل جی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو جی غلط کرنا تو میں روک دینا. کوئی ٹینشن مینشن نہیں, بالکل کوئی ٹینشن نہیں. جیسے بھی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ تقریر کر کے جائیں گے تو کرایہ کو نہیں, بڑا کرایہ میرا. گڈی بغیر پٹرول تو بھی ساڑھی چل جائے. اور پاکستان کے مولویوں میں اتنی موٹی فائل ہے میری جو میں پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں. میں جی کرایہ اس نے کچھ تحت نہیں دیتا. حسن شاہ اچھا بول تو پھر ڈردا کیوں ہے؟ سلامت رہیے. آج یہ طے کرو کہ ہیڈ دبنگ گال نہیں ہوئے گی. من کے رکھو حضور دے عشق امت نو پھڑکا دے اور دسو امت نو محور حضور ہے, مرکز حضور ہے, اصل حضور ہے, منبع حضور ہے, رب کی قدرت کاملہ اور ذات اقدس کا مظہر حضور ہے. میرے مولوی بابے میری باواں بڑھ جائے میں پاکستان ہوں پٹھا کر کے سکتا عشق رسول بچ این ہو جاؤ. ان کی ایسی کون دیتا ہے ہمیں؟ مصطفیٰ دیتے ہیں. کسی چودھری کی تعریف نہ کرو, کسی ایم پی اے کی نہ کرو, کسی ایم این اے کی نہ کرو. اور جو پیر صاحب آمنا انہوں نے چپ کر کے عزت میں بٹھا کے حضور صدے ہو جاؤ. یہ اپنی بلے بلے کرانی دے کہ نبی پاک بھی بلے بلے کرو. پترو داتا بن جاؤ گے اگر مصطفیٰ مصطفیٰ کی تو, خواجہ بن جاؤ گے اگر مصطفیٰ مصطفیٰ کی. اور تم مصطفیٰ مصطفیٰ کیے جا, بندے تیرا نام لیتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تحقیق بھی بچی ہے, حیدری بھی بچی ہے, سب بچ ہے. اس میں ہی حیدری ہے, اسی میں تحقیق ہے, سب اس میں ہے. اہل بیت اس میں ہے نہیں. بولو بولو اہل بیت پہلے جنے دا نال ہے سو مولا علی مردوں وچ. مولا علی تو کعبہ بھی نہیں تکیا, آنکھ ہی نہیں کھولی. ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے, بدل میں ہے جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ جب تمہارے لیے تو نام بھی تمہارا. سرکار دیئے
ہو جاتی نے جتنے مولوی نے سنبھڑائے ہوئے آپ نے ایک بندہ مجھے کہا جو ہمارے سنت جماعت پر علماء کہتے ہیں خسرو کا قبضہ ہے تو میں کہا یہ مولویاں دی نامردانگی ہے مولویاں دی کی ہے اب یہ تو کیڑی گل کی تھی میں کہا جڑا مولوی آ کے نا بھائی ساڈے اہل سنت کے جو پلیٹ فارم پر خسرو کا قبضہ انہوں یا تو مرد ہے کیا بات ہے نہ تو مرد ہے جے خسرے کا قبضہ ہے کہ تو نہ مرد ہے تو خسرے کا قبضہ تواڈے گھر ہو سکتا ہے کسے خسرے کا تو گراج تے ہونا دے دیو تو سٹیجاں تے کیوں ہوڑ دیتا جی کھول کے تسی آؤ نا سامنے اے مرد کے حضور دا ذکر کرو تاکہ قوم کا مزاج بن جائے یہ سائی نہیں تے ککھ نہیں قوم نو اس جگہ تے لے آؤ کہ کرو لے آؤ کہ سرکار نہیں تو ابھی میں حدیث شریف پڑھتا ہوں میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ ورد بعد میں وظیفے بعد میں یہ تسبیح بعد میں یہ ذکر بعد میں یہ فکر بعد میں یہ مراقبے بعد میں یہ مکاشفے بعد میں یہ مسجدیں بعد میں یہ تلاوتیں بعد میں یہ اعمال بعد میں سب کچھ بعد میں پہلے سرکار ابھی 1 منٹ کے اندر میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ پہلے کون ہے پھر بولو سارے مجمع بولے لاؤ ہوں میں بخاری پڑھنے لگا تو اسی طرح توجہ کر لینا جتوں غلط ہوں روک دینا عن عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ لعنت احب الی من كل شيء الا من نفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ سونیا تساں لا کہہ دیو گل تو تھی مک گئی اگوں کے کہندے پہ ہو لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفس فقال له عمر فإنه لعان واللہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من نفسی فقال النبی اللہ یا عمر ہون ذرا ترجمہ سن لو تو میرے اپنے انداز میں پیش کر رہا حضور پر نور نے ہاتھ نہ پیا ہویا حضرت عمر مدینے دی گلی چ جاندے پہ حضور نے فرمایا عمر پاک نے عرض کی یا صرف سمجھ چنگے لگ دے کہ لگ دے کیا بولو پھر بولو یہ گل کرنی بھی سنت صحابہ ہے حضور کے لگ دے یا رسول اللہ میں بڑے چنگے لگ دے بڑے چنگے لگ دے یا رسول اللہ بڑے چنگے لگ دے ماں تو بھی بات دے تو برا تو بھی بات دے تو پیو تو بھی بات دے تو اولاد تو بھی بات دے تو خاندان تو بھی بات حضور فرمایا تو چنگی گل ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پر میری جان تو بات نہیں حضور نے فرمایا نہیں 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 فرمایا قسم ہے میں نے محمد نو اس رب دی جدے قبضے وچ میری جان ہے تیرا تو یہ ایمان ہی پورا نہیں میں اٹھ کے نا ایک میرے پیچھے سٹیج ہے بس تک کھڑا دے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات پوچھ سکتا ہوں یہ نمازاں تے روزے تے حج تے زکات ساریاں کو انجام دے کے عمر پاک دا ایمان اجے تک پورا نہیں ہوا تو مولوی دی کے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بھائی تو ہم سے میرے سمیت اساں پڑھ سکتے ہیں انہیں نماز سارے بول سکتے ہیں اساں مجھے روزہ رکھ سکتے ہیں اساں مجھے حج کر سکتے ہیں اساں مجھے نال رہے ہیں حضور دے جس طرح حضور دے نال رہے ہیں حضرت عمر رہے جی اجے بھی کہنا ہے حضور نے فرمایا تیرا ایمان پورا نہیں تو اگوں حضرت عمر پاک بھی کہوں جی میرا ہاتھ چھوڑو تو میں جا کے ایمان پورا کراؤں ہاتھ میرا چھڑو یا رسول اللہ میں ہون گیا ہینج گیا ہینج آیا بس کعبے تے جانے تے دو کرنے نہیں سجدے تو اللہ نے ہن میرا ایمان پورا ہن پورا کرا کے میں آ جانا عمر دے نال دا بھی جانا سیاںا کوئی نہیں ہینج پیر ہی نہیں پٹیا اٹھو پیر بھی کہا اچھا تو بات یہ ہے فرمایا ہاں کہا پھر پیر اٹھانے سے پہلے کہتا ہوں اب جان سے بڑھ کر عشق کرتا ہوں فرمایا مبارک ہو تجھے ہو
تو پھر گل ساری سرکار دیے بولو بولو گل ساری سرکار دیے 2 دیے 4 دیے گل ساری سرکار دیے میرے گل ساری سرکار دیے میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ بات کان کھول کے سن لو حضور نہیں تو کھا کبھی نہیں حضور کا ذکر ہے کہ ٹھوک کے کرو ہم اسی لیے نقشبندی ہوتے ہیں ہم اسی لیے چشتی ہوتے ہیں ہم اسی لیے قادری ہوتے ہیں ہم اسی لیے سروردی ہوتے ہیں حضور خواجہ پاک کے سلسلے سے حضور مجدد پاک کے سلسلے سے حضور غوث پاک کے سلسلے سے حضور شیخ شہاب الدین سرورد کے سلسلے سے یا حضرت شلال شہباز قلندر کے سلسلے سے ملنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے یہ حضور کے زیادہ قریب ہیں ہم ان کے قدموں میں گریں گے شاید ہم یہ حضور کے قدموں کہ اتھوں اے مقصد نہیں تو پھر ککھ بھی نہیں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوش کرو اور اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھو کیا ہم حضور سے اپنی ماں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں ایک نہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مینوں حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد ادھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم سبحان اللہ اور تیسری حدیث میں جو جس کے راوی حضرت عباس ہے حضور کے چچا اس میں حضور نے فرمایا خدا کی قسم لا یدخل ایمان فی قلب رجل سبحان اللہ یہ ترے روایتوں میں تو نے سنا رہے ہیں کوئی بخاری میں ہے کوئی مسلم میں ہے کوئی ترمذی میں ہے اور اسی طریقے سے مختلف کتب کے اندر یہ روایات ہیں خدا کے بندو حضور مختلف مقامات پر فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تک میں تمہیں باپ سے محبوب نہ ہو جاؤں ماں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا تو ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے تکمیل ایمان کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے ہمیں اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیوں اس طرح حضور فرما رہے ہیں کیوں فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں اس طرح کا دل کوئی نہیں بنایا جو مصطفیٰ کا دل ہے سبحان اللہ اس جملے کو ایک مرتبہ میں پھر دہرانے لگا ہوں اور آپ سن لیں آپ کی ماں آپ کے ساتھ وہ محبت نہ کرے آپ کا باپ آپ کے ساتھ وہ محبت نہ کرے آپ کا استاد آپ کے ساتھ وہ محبت نہ کرے آپ کا پیر آپ کے ساتھ وہ محبت نہ کرے آپ کا دوست آپ کے ساتھ وہ محبت نہ کرے رہنے دو پچھلے ساری امتوں میں کوئی نبی امت سے وہ محبت نہ کرے جو ہمارے آقا ہم سے محبت جڑے بندے اجے تک نہیں نا آپ چک رہی ہے سوچیں 2 منٹ سوچیں وہ سنو پہلے حدیث سنو پھر آپ تہاڈی اپنا فیصلہ آپ دا تو انہوں ایک فضیلت کس وجہ دے بس اتنی جواب دے دے پہلے تہاڈی فضیلت تو دساں تہاڈی کی سبحان اللہ بولو نا منہ سے اجازت دے دساں وہ فضیلت دساں جو حضور نے بیان کی تھی ایک صحابی ہے حضرت مطرخ بن جندالہ آئے حضور کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک گل پوچھنی ہے فرمایا پوچھ اگر ما فضل امت کا ما فضل امت کا علی امت نوح و امت ہود و صالح و موسیٰ یا رسول اللہ تو ہمیں پوچھ رہا ہوں یہ تو آڑے غلام نے انہوں نے فضیلت کی ہے امت نوح پر امت ہود پر امت صالح پر امت موسیٰ پر اور 3-4 جنے نے نام گنے لے مطلب یہ نہیں کہ انہیں دی ساریاں امتوں تھے آپ دی فضیلت امت دی کی آپ دی نہیں آپ دی امت دی آپ دی نہیں دماغ میں رکھنا آپ کی امت دی کی فضیلت ہے فرمایا سننا چاہتا ہے سن تو سن قسم رسول اللہ دی ظہور کرنی ہے فرمایا سننا چاہتا ہے سن فضلو اے علماء کرام اکھاں کھولے ہیں جی دل علی نے کھولے ہیں دل علی کن کھولنا اکھاں نے میں خود کنن نہ سنو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو اتارے حضور نے فرمایا فضل امتی سبحان اللہ ذرا جاگیا ہے فضل امتی کا فضل للہ علی جمیل خلائق فرمایا جو فضیلت رب کو پوری کائنات پر ہے ویسے فضیلت میری امت کو ساری امت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
اے اپنی فضیلت سنی جے کفضل اللہ کہ جی کفضل اللہ علی جمیل خلائق سبحان اللہ علی جمیل خلائق تو موضوع کرے دا قدر نکل جائے گا وگرنہ ایک تے میں تبصرہ کرانا جے تو آڈی ہے فضیلت ہے جے تو آڈی ہے بیٹھے ہوئے ہو جڑے جے تو آڈا اے حال ہے تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا گال ساری کس کے سبب ہے میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پچھلی امتیں نمازیں نہیں پڑھتی روزے نہیں رکھتے کیا آپ رمضان کے موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے اگے کما سبحان اللہ کتیبہ پڑھو نا الذین من آیا سبحان اللہ روزے وہ بھی رکھتے تھے روزے تم بھی رکھتے ہو نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے نمازیں تم بھی پڑھتے ہو ارے بندگان خدا اللہ اللہ وہ بھی کرتے تھے اللہ اللہ تم بھی کرتے ہو تو وجہ فضیلت اللہ اللہ کرنا بھی نہیں ہے وجہ فضیلت تمہارا مصلی ہونا بھی نہیں ہے اور وجہ فضیلت تمہارا صائمین میں ہونا بھی نہیں ہے تو پھر وجہ فضیلت کیا ہے آج یہ نہ پار دیے کل ساری اور حضور دے نا جناب کوگو بن گئے کوگو نہ بنو حضور دے نا حضور دے نا گلاب اور چہرہ کھلو ہر بندے کو دیکھوں میں تو پتہ لگے جناب انہوں دی اندر رغبت ہے انہوں دی رغبت ہے ذکر مصطفیٰ سننے کی اور اللہ کے بندوں حضور جیسی محبت نہ ہماری ماں میں نہ ہمارے باپ میں اے میرے مرید جڑے میرے آئے ان دو چار ہوں میں گڈی میں انہوں بائے بائے کرنا دوں بس سی اللہ دے والے پیچھے بے غریب کوئی جوڑ سی کوئی کار پہ چندہ ہے کوئی مٹی پہ چوکی چندہ ہے اور پائیا یاد رکھ اپنی سوئی نو سدھا رکھ میرے جے کتے پیچھے دوڑ دے ہو دوڑو اس پیچھے جیدے پیچھے فرشتے دوڑ دے میں تو سیدھی سیدھی بات ٹھوک بجا کر اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں سنو حضور کیسے وفادار ہیں سنو جو سن سکتے ہو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے دائیں طرف میری کرسی میرا رب لگوائے گا حضور فرماتے ہیں پورے میدان معاشر میں منبر ہوں گے نور کے منبر سارے نبی فٹوٹ بہ جیسے سارے نبی نور دے منبرہ تھے حضور فرماتے ہیں بہ جیسے فرمایا میرا رب مجھ سے کہے گا یا محمد ہی نا سبحان اللہ میرا رب مجھ سے کہے گا ادھر آن کے بہ جا محبوبہ اتھے آن کے بہ جا تو میں افاق ہو ایک گل سنو حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہوگا اور میں نہیں بیٹھوں گا صحابہ پوچھے حضور خوف کس چیز دا نبی سارے بہ جان گے تو سن کیوں نہیں بیٹھے آپ بھی تو بہ جاؤ فرمایا مجھے خوف یہ ہوگا کہیں میں بیٹھ جاؤں اور رب سے بات چیت شروع ہو جائے اور کہیں میری امت کو فرشتے دوزخ میں نہ لے جائیں تو میں اپنے رب سے کہوں گا بیٹھ تو میں جاؤں گا تیرے حکم کی تعمیر میں مگر میری عرضی اتنی ہے مجھے بٹھانے سے پہلے میری امت کی مغفرت کا پروانہ میرے ہاتھ آئے میں نے سمجھ آ گئی تو دل میں پیغام پہنچ گیا اس لیے میں زور دے رہا ہوں آپ کو حضور کی محبت کا اس لیے زور دے رہا ہوں اور ایک نمبر بندہ جو بھی ہوگا اس کو یہ باتیں دل میں اترتی چلی جائیں کہ پٹڑی غلط نہیں ہے پٹڑی ٹھیک ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو بھی نہیں آ رہی میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ مسجد بنی ہوئی ہے
یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اتنی شاندار مسجد بنوائی ہے جس نے بھی بنوائی ہے، اللہ اس کی ان کی قبروں کو بھی روشن کر دے۔ لیکن میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اس مسجد کے بنانے سے بھی پہلا افضل کام حب رسول ہے۔ مولا مرتضیٰ پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، مولا مرتضیٰ پاک نے خطبہ دیا، عن زید بن بعب الجعنی رضی اللہ تعالی عنہ انہو کانا فی الجیش الذین کانوا مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الذین کانوا ساروا الی الخوارج۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ تھا جن کا نام ہے حضرت زید بن بعب الجعنی۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس تھا، 8000 بندیاں دے خلاف حضرت علی نے جناب علم بلند کیتا ہے جہاد کا، تو بندیاں دے وچ کئیاں دے خیالاں وچ شک گزریا، شک یہ گزریا کہ جڑے سامنے والے بندے سن وہ غضب دے کاری سن، چوٹیاں دے کاری سن، تو نمازی اتنے کہ تہجد بھی نہیں سی چھڈی، اشراق بھی اچھا بولو بول گونگے کیوں، تو چاشت بھی نہیں چھڈی۔ تو متقی دا اے عالم سی کہ بندہ آپ مارتے سن، پہلے قتل خود کرتے سن تو پھر آتے سن لاش نہیں چکے جانی سن، اس سواب تو لین دیو جنگی ہوگا۔ ایک تقوی سی تو مولا مرتضیٰ جس ٹائم نکلے تو کئیاں بندیاں دے دماغ میں خیال آیا کہ سانو علی کیڑے نال پڑھان لگا ہے، کیڑے گروہ نال، قام علی جبن ابی طالب۔ حضرت علی اٹھ کے کھلو گے، ایک اللہ غور نال سنے حدیث سے، حضرت علی اٹھ کے کھلوتے، سما قال، پھر حضرت علی نے فرمایا ایوہ الناس، وہ لوگو تو ان میں تقدم تواڈے خیالات پراگندہ نے، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کنہ نال حضور کو سنا ہے، یقول آپ نے فرمایا ہے یخرج قوم من امتی، میری امت میں سے ایک قوم ہوگی نکلے گی، یقرؤون القرآن، بڑا قرآن پڑھنے گی۔ تو علماء ملت اسلامیہ ذرا توجہ کرے ہیں، میں اگلا جڑا جملہ حدیث دا پڑھن لگا ہوں تو تساں آپ ترجمہ دل وچ آپ ہی کر لینا، آپ ہی کر لینا۔ ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن لیسا قراءتکم الی قراءتہم بشیء۔ جنا سامنے کون بیٹھا ہے جنہوں حضور پہ فرما دے نبی پاک علی، سامنے کون بیٹھے ہوئے ابو بکر، سامنے کون بیٹھے ہوئے عمر، سامنے کون بیٹھے ہوئے طلحہ و زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضور پہ فرما دے لیسا قراءتکم، لیسا قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء یقرؤون القرآن ویحسبون انہ لہم وہو علیہم۔ لا تجاوزو صلاتہم تراکیہم ولا یجاوزو قراءتہم تراکیہم۔ فرمایا کثرت سے قرآن پڑھیں گے تو کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، تم صحابہ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کچھ نہ سمجھو گے، اور تم اپنی تلاوت کے قرآن کو کچھ نہ جانو۔ اگر قرآن پڑھتا ہوا انہیں دیکھو اور اگر ان کو روزے رکھتے ہوئے دیکھو تو ساتھوں ساتھ رکھے ہی نہیں۔ تو فرمایا اگلی گل، وہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے قرآن نفع دے رہا ہے، فرمایا حالت یہ ہوگی کہ قرآن ان کو نفع نہیں ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا۔ اگلا جملہ سنیں، حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ، بس ہے حدیث بھی پوری پھر گفتگو ختم کر دیں۔ فَقْتُلُوهُمْ، فَقْتُلُوهُمْ، فرمایا ان کو قتل کر دو، ہم شر البریہ۔ اے علماء ملت اسلامیہ کلیجوں پر ہاتھ رکھ کے بولو، کیا یہ جو صفات ہیں یہ ایمان کی نہیں؟ کیا دھوکہ ہم یہی نہیں کھاتے؟
چند مکھنوں حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن پڑھ جائے تو 10 بندے کو دے گھر دے جہنمیاں نو وہ جنت وچ لے جائے سی ہے حدیث کے نہیں اچھا بولو سارے آنکھوں ہے نا حدیث قرآن دی عظمت یہ ہے کہ جتنے تلاوت قرآن دی کیتی جائے تو ایک حرف دے بدلے 10 گناہاں دی چھٹی تو 10 نیکیاں بھی آئیاں تو 10 درجے بھی بلند ہوئے حق کے نہیں سارے بولو حافظ قرآن دانو جنت وچ لے جائے سی حق کے نہیں اللہ سبحانہ نے حافظ قرآن پر دوزخ حرام کی ہے حق کے نہیں یہ ساری حدیثاں جائیں رکھو رہ گئی نماز حضور نے فرمایا میری معراج تھی میں وہاں پہنچا تمہاری معراج نماز میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یہ قرآن ہے نا رہ گیا روزہ تو فرمایا صوم لی اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے تو میں ہی اس کی جزا چند مکھنوں ایک تریویں گلہ اتنے بیان ہو رہی ہیں جنہاں دی فضیلت حال اے ہے یہاں قرآن کی تلاوت غیر مؤثر کیوں ہے یہاں نماز غیر مؤثر کیوں ہے یہاں روزے غیر مؤثر کیوں ہیں یہاں داڑھی غیر مؤثر کیوں ہیں یہاں پگڑیاں غیر مؤثر کیوں ہیں جبکہ داڑھی پگڑی نماز قرآن روزہ یہ مؤثر ہے مومن کی حق میں یہاں یہ ساری چیزیں غیر مؤثر ہیں مطلب یہ نکلا کہ یہ چیزیں بھی مؤثر وہاں ہوتی ہیں جب دل میں آمنہ پیدا ہوتا ہے میرے آقا میں آپ کو کیا کہوں سبحان اللہ میرے آقا آپ کی شانیں یہ ہیں آپ کی محبت نہ ہو تو نماز بھی غیر مؤثر آپ کا عشق نہ ہو تو روزہ بھی غیر مؤثر آپ کا عشق نہ ہو تو قرآن کی تلاوت بھی غیر مؤثر سویا یہ ساریاں حدیثاں پڑھ کے آمد رہا پڑھ کے آئے تو پڑھ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے یہ میں بھی نوہ نعرہ نہیں لایا گل ساری سرکار دی یہ ساری یاد دے رہے ہیں حال یاد ہے اپنی اپنی زبانہ بچ رہے ہیں ہندی والے نے ہندی میں کہا عربی والے نے اچھا بولیو عربی والے میں نصیبان اور پنجابی ہیں پنجاب کا پنجابی ہوں میں دھن کا دھنی ہوں میں پنجتنی ہوں جیسے سنے نے حق چکنا ہے اللہ انہوں اسنین دا صدقہ نوازے میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں پنجاب کا پنجابی ہوں میں دھن کا اور میں پنجتنی ہوں میں نے کیا کیا میں نے جو میرا قصور کیا ہے میں نے تو پنجابی چونکہ ہوں کیا قبلہ میں آ جاؤں پنجابی بھی چیز کہنا ہے تو جب اردو بھی سننا چاہتے ہو تو سناوا تھا نا تو اللہ سے بریلوی نے کیا کہا دودھ تو پانی ہو جائے گا بلا مطلب بریلوی تو عقیدہ یہی نہیں کیا گل شاعری سرکار بھی اللہ سے بریلوی فرماتے ہیں کعبہ کا نام تک تیبائی کہاں پوچھا تھا کس نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے اس کے تو فیل اس کے اس کے تو فیل حج بھی رب نے کرا دیے اس کے تو فیل روزے کے اس کے تو فیل حج بھی رب نے کرا دیے اصل المراد اور ترجمہ تو لے جمعہ اصل المراد کہاں جا کے سنتے رہے ساری باقی کہ کعبے وچ جانا جے اصل المراد نہیں کہ روزے تے جانا اصل المراد ہے
تو پھر ایڈا کی قصور ہے آر دیئے نہ پار دیئے اصل المراد حاضری اس پاک در کیا تو اکول جنہیں دو قدم نہ آگے بد کے آلہ حضرت بولے فرمانے لگے ہوتے کہاں خلیل ہوتے کہاں خلیل بنا قابہ منا لولا کوانے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور کعبہ یہ کعبہ ایک جڑے میں کیا تھا ساڑھے آپ نے سنیا بچوں ایک فتوہ لکھ کے میرے یہاں انسال کر بھی کرو تو انہوں نے بڑی توہین کی ہے میں کہا تو سب چوکھے ٹھیکدار برینوی یہ دے آلہ حضرت شیر دا جواب دے دے فتوہ لان دا چوکھا شوق یہ کہ اگو آلہ حضرت کے پیادن فرما دیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلہ کا ایک اجے میں ایک مجدد دی گل کی تھی مجھے بھی کی تھی تو مجھے توتے اڑ جانے مجھے جانا فرماندہ ہے او شیخ احمد فاروق سرہندی اے نقشبندی سارے گلے مرید ہیں تسی نقشبندی ہے جی آت پھر سنو نا پیر دا گل سنو تو ہم تجھے تو اڈا پیر بھی ہے یا کھے پہی گل ساری سرکار بھی ہے تو میرا کی کسی تو گل کروں اتنی سمجھ آؤں دی ہے باروں نہیں آؤں دی یہ دھیان رکھنا حضرت مجدد الابسانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دن پہ آدھن اے لم اے لم دا مانا تو انہوں کو دے گی اے لم جنہ پتر جان لے مریدہ جان لے اے لم ان الحقیقت المحمدیتا ظہور اول حقیقت الحقائق بمعنى أن سائر الحقائق سواء كانت حقائق الأنبياء سبحان اللہ أو حقائق الملائكة عليهم الصلاة والسلام كالزلال لها کعبہ بھی یعنی کہ تجلہ کے ایک ذل كالزلال لها وإنها یہ حضور وإنها اصل جمیل حقائق فرمایا نبی سارے تے فرشتے سارے تے عرش فرش سارے تے کائنات ساری سایہ ہے جس کا سایہ ہے اس کا نام محمد عربی ہے اس غلطے اور کیتی ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلہ کا ایک اور روشن انہی کے عکس سے پتلی اجر کی ہے تو بریلی والے تو ہاتھالا سلام تو جو میرے ہاتھ چڑھ جاندے تو اسی تو توڑیاں پیران دیا تلیاں میں زبان نال چٹنیاں آئیدارے بریلی زندہ آئیدارے بریلی فکر رضا فکر رضا جیڑی اگلی گل جانے نے کر دیتی کدے سارے ایسا اس گل نو سمجھ جاواں سڑیاں دلاں ہوتے ہیں کل ٹھک جان عشق رسول اگوں فرما دے ثابت ہوا کہ جملہ برائے ضرور سادے سادے جنے جٹ جٹ بیٹھے ہو تو انہوں جٹکیاں گلنا سمجھ آندیاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل اصول بندگی استاج کون دسو اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے تو اے پنجابی بچ میں جھٹکے توڑ کے گیا گل ساری یہ ایک ہی گل نہیں انہوں اپنی زبان میں کہا اور بابا اور فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جس کو حقیقت محمدیہ کی خبر ہو گئی اس نے جان لیا پوری کائنات حضور کے سامنے ایک ذرہ ہے اور حضور کی مثل آفتاب کی ہے فرمایا جو کچھ روشن ہے نگاہ مصطفیٰ سے اتھی آن کے پترہ ایس مقام تے آن کے اقلام موف ہوں دیاں یہاں آکر اللہ حضرت بریلوی جیسا جناوی
علم کتنا ہے لفظ اگے ہاتھ جوڑ کے کھلوتے ہوئے تعالیٰ حضرت دیاں شیراں دیاں تشریحاں واسطے ڈکشنریاں دیاں لوڑاں نے تے احمد رضا بریلوی جدوں حدیثاں پڑھ کے اتھے آن کے فرماندے حیران کیا ہوں حیران ہوں میرے آقا میں تجھے کیا کہوں یہ ہاری ادھر ہی نہیں حیران ساری خلقت ہی حیران بابا وہ گولڑے لا پہاڑیاں میں بیٹھا ہوا ایک درویش گزرے ہے جدھر نام مہری علی تو بابا جناب لکھ لکھ کتاباں ہون کا جناب چنگا پڑا تڑویل مولوی انہوں نے لکھیاں کتاباں نہیں پڑھ سکتا وہ عبارتاں تو وہ اصطلاحات جنہیں حضرت نے بھی یوز کر دیتی ہیں اللہ دی قسمیں چنگا پلا درس نظامی دا کورس دا کیتا ہے مولوی وہ دیا لفظ مانا کڈن واسطے ڈکشنری لوڑ دا ہے ایڈا پہاڑ علم دا جنہوں سائیاں دی گل آئی وہ جنا دا ہے یہ جنا کیا دا ہے کوئی مثل نہیں چپ کر میرے لیے ایتھے جا رہے ہیں بولن دیا سلامت رہیے سلامت کیا لفظ مک گئے تھے او بولو کیا ڈکشنریاں ٹوٹ گئیاں سن انہاں کیا لفظاں وچوں زور ہی نہیں جڑی یار دے کنڈل دی تعریف کرے سبحان اللہ کہ لا اپنی سنیاں صدیاں کر کے حضور تے مر مٹو اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے اگر کسی اہل نظر کے قدم رکے ہیں تو آ کر در مصطفیٰ پر رکے اللہ ہمیں ولیوں کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں غوثوں کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں چاروں سلسلوں کی محبت عطا فرمائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سلسلہ عالیہ سروردیہ کے بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے ہمیں اللہ پاک ہر طرح کی دو نمبری سے محفوظ رکھے ایک نمبری نصیب فرمائے اولیاء سے محبت عطا فرمائے نماز و روزے سے محبت عطا فرمائے سب سے بڑھ کر حضور سے محبت حضور کی وجہ سے پھر اولیاء سے بھی دے اور اپنے ماں باپ سے بھی محبت دے اور اپنے بڑوں کا احترام عطا فرمائے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی میں معافی مانگتا ہوں تقریر مک گئی تو سارے نے شکریہ بھائی بلے بلے ہاتھ جوڑ کے سارے چاچو حسن شاہ تیرا بھی شکریہ سارے شکریہ اختتام پذیر ہوئی میں بہت مشکور ہوں اللہ کائنہ گوجرا کے اپنے محبت والے یاران طریقت بھی پائی اور خصوصاً علماء کرام نادخان شبیل لسان سادات کرام جنہوں نے اس عرس مبارک کی اس نشست کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے نہیں دیکھا سرکار کی گل دیکھے اور میں بہت مشکور ہوں میرے برادر محتشم برادر اکبر صاحبزادہ عرفان صاحب صاحبزادہ عبدالعلی غزالی صاحب صاحبزادہ آفتاب احمد صاحب اور صاحبزادہ حافظ عبدالنبی صاحب اور میں دیکھ رہا ہوں علماء کرام کا جمع غفیر ہے اسٹیج پر بھی اور نیچے بھی اور میں سب کا مشکور ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور اپنی انتظامیوں کی طرف سے میں سب کو اس بات کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ سب نے میری طرف نہیں دیکھا بہت ساری باتیں ہوئی
بہت ساری باتیں ہوئی جو میں کرنا نہیں چاہتا، لوگوں نے فون کر کے بھی کہے، بغدادی صاحب کو بھی منع کیا گیا، بہت سارا کچھ ہوا، میں کہنا نہیں چاہتا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا، بس آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ گل بغدادی صاحب فرمانے سن کے گل صرف سرکار دی ہے، اور یقین کرو جن اللہ عزت دینا چاہے نا دنیا دار کتا نہیں کٹا سکتا ہوتا، اللہ جنہوں عزت دینا چاہے دنیا دار کوئی کتا نہیں کٹا سکتا ہے۔ حضرت عزیز وقار میں ایک دفعہ پھر سادات کرام علماء کرام خلیفہ شہباز سلطانی صاحبی موجود نے، آپ نے کافلوں کا تشریف لائے نے، میں انہوں خوش آمدید کہنا ہے، اور خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعہ پگوردہ گوشِ ولایت آل نبی اولاد علی جگر گوشہ زہرہ مطول میری مراد پیر سید حسن رضا شاہ صاحب، یقین کرو انہاں دی محبتہ بڑا شامل حال سن، اور یقین کرو لمحہ بلحلمہ جمال الدین بغدادی صاحب کے نال یقین کرو ہر آدھے گھنٹے وچ میرا خیال کو 4-5 دفعہ، اور آج دی گل نہیں بڑے دنوں تو یقین کرو ٹچ سن، اور ایتھے تک بھی اگواہ نے یقین کرو ممبر رسول نے سید آدھے نے پوچھو انہوں نے منع بھی کیتا گیا، واللہ عالم کیڑے سی بندے میں گل نہیں چھیڑنا چاہتا، یا فون کر کے کہا گیا کہ بغدادی صاحب تسی نہ آؤ یہ محفل کینسل ہو گئی، ہاں پروگرام کینسل ہو گیا ہے، اتھے کچھ مسئلہ پہ آگے جو بھی ہے۔ اے شاہ صاحب نے میں انہاں دا بہت مشکور ہاں، علاقہ نے گوجرہ دے اندر میں انہاں مشکور کرتا ہے کہ انہاں نے یقین کرو دن رات ایک کر کے انہیں کہا بابا جی زبان بھی کٹ جائے گی گردن بھی کٹ جائے گی، لیکن میں کہنا ہوا جو مرضی ہو جائے بغدادی صاحب اس محفل سے دور آن گے، اچھی دا دا خدرہ سبحان اللہ، میری خاطر نہیں شاہ صاحب سید آدھے اپنے گوستے کا خدرہ سبحان اللہ، اور یقین کرو اتھے بے کہیں لوگاں نے دیکھیا کوئی ہر 2 منٹہ بعد شاہ صاحب نے نقابت نہیں کی تھی، ورنہ یقین کرو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک انٹری نمج جاتا ہے، یقین کرو میں کہے شاہ صاحب بغدادی صاحب آنے چاہیے جنہیں پہمیں جو مردی ہو جائے، اور انشاءاللہ کہ واقعی وعدہ کیا ہے یار نے آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے آ جاتا لے دلے۔ حضرت دیکھ میں ایک دفعہ پھر پیر سید حسن رضا شاہ صاحب سے مشکور ہوں، اور خصوصاً بالخصوص میرے نہایت محسن پیر سید سہیل احمد شاہ صاحب گیلانی، اور یقین کرو میرا حق بڑھتا ہے کہ میں انہاں دی خدمت کر رہا، یقین کرو انہوں نے میری کی تھی، یقین کرو اللہ رسول دی عزت دی قسم یقین کرو انہاں میرا حق بنتا ہے، آل نبی نے ساڈا حق بنتا ہے، سارے انتاڈا حق بنتا ہے، اور یقین کرو انہوں نے میری خدمت کی تھی، انہیں کہا بابا تینوں تو ویکھیا نہیں ویکھیا صوفی محمدین آئے، تینوں تو ویکھیا نہیں ویکھیا تو صوفی غلام حسین ہوئے، میں تینوں جس دن ویکھاں گا یاری چھاڑ دا گا، میں ویکھنا ہے بابے کوکے والا ویکھنا، میں ویکھنا ہے بابے کوکے سازا شاہ صاحب والا ویکھنا ہے، میں پھر ایک دفعہ دوبارہ بہت مشکورہ ہر بندے دا ہر آن اور خاصا مشکورہ جنہاں نے آکے اس مرکزی اس مبارک اور مرکزی جامعہ بچن نور دے اندر اس رونق نو دوبالا کیتا اور محبت دا انشاءاللہ حضرت دی مکار اس سالانہ عرس مبارک حضور شہنشاہ لسانی کا نومبر کا دوسرا ہفتہ اتوار، نومبر کا دوسرا ہفتہ اتوار اسا رہیے یا نہ رہیے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میرے آن والی نسلہ بھی عرس مناندیاں رہ گیا، کیونکہ بابا جی فقیر محمد چراہی اور بابا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سی جا بھائی محمدین تھا تنو پارا انہا دیتا ہے قیامت تک آن والی نسلہ بے کے کھاندیاں رہ گیا، قیامت تک آن والی نسلہ بے کے کھاندیاں رہ گیا۔ حضرت دی مکار ایک دالم شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر دوشوا کے پیر سید سہیل احمد شاہ صاحب گیلانی آپ دے مائک میں حوالے کردہ ہے، اور خصوصاً بالخصوص آج میں اتجاہ کردہ انہا دی بات کہتی کہ خصوصاً بالخصوص دعا کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الہ العالمین تیرے فضل و احسان سے لطف و کرم سے اور توفیق خاص سے یہ لمحات مبارکہ نصیب ہوئے۔ الہ العالمین حضرات علماء ذی وقار
قرائے کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان شیریں لسان، سادات کرام اور میرے مولا خلفائے اعظام جتنے بھی احباب تیرے گھر میں حاضر ہوئے تیری توفیق سے، اور آج عرس پاک کی یہ دوسری نشست جو ہے اپنی خوبصورت اور حسین انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت غلامانہ پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ میرے مولا حضور السلام کے توسل و تصدق سے جمیع انبیاء علیہ السلام، جملہ امتوں کے صلحاء اور حضور کی جمیع جماعت صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات، ابناء کرام، بنات طیبات کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سر العزیز سے لے کر صوفی باصفا جناب صوفی محمد اشرف صاحب المعروف بابا جی ہوگا، مولا سب مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ شہر گوجرا کی ملک پاکستان کے طول و عرض میں پہچان، صوفی باصفا خطیب پاکستان، حسن شہر گوجرا، پہچان شہر گوجرا، عزت و عظمت شہر گوجرا، جناب صوفی غلام حسین صاحب قدس سرہ العزیز آپ کو اصال کرتے ہیں، مولا منظور و مقبول فرما۔ آپ کے والد گرامی صوفی محمد صاحب قدس سرہ العزیز کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ اور صوفی صاحب کے جمیع ابناء کرام جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اصال کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ اور متعلقین، متوسلین، معتقدین، احبہ، بعیدین، ملک کے طول و عرض میں پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی ہیں، مولا سب کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ اس رونق کو آئندہ اور زیادہ دوبالا فرما، اور برادر گرامی صاحبزادہ سعید الحسن صاحب کی عمر علم میں، ذوق میں، شوق میں، اخلاص میں، للہیت میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم آئندہ اور زیادہ توفیق اور ہمت سے سرفراز فرما، جو بدخواہ ہیں ان کی بدخواہی سے محفوظ فرما، جو حاسدین ہیں ان کے حسد سے محفوظ فرما، مولا ان کی سرفرازیوں اور بلندیوں میں اور برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو اس دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبور کو حضور کے نور اقدس سے مزین و معمور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین شہر گوجرا میں صاحبزادہ صاحب کی جس فرد نے بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر معاونت کی، مولا جن کا نام لیا گیا وہ بھی، جن کا نہیں نام لیا گیا وہ بھی، جو نام کو پسند نہیں کرتے وہ بھی، انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اور ہمارے ہر دل عزیز شاہ صاحب جناب حسن رضا صاحب، مولا ان کو اور زیادہ عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور معاونت کا یہ جذبہ جو ہے اس میں برکت عطا فرما۔ علماء اہل سنت کا سایہ امت مسلمہ پر دراز فرما، قائم و دائم فرما۔ اللہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔